ذرا یہ بتائیں کہ لگتا ہے بالی ووڈ کے حصار میں وہاں تو ایکٹنگ ہوتی ہے، پنچ لگتے ہیں، جہاز تباہ ہوتے ہیں، لیکن اصل دنیا میں جب دیکھیں تو ابھی نندن کے چہرے پہ خون لگا ہوتا ہے، زخم ہوتے ہیں۔ اصل دنیا میں دیکھیں تو 7 رافائل گرتے نظر آ رہے ہیں۔ بالی ووڈ میں اور اصل دنیا میں دیر از اے ہیوج ڈفرنس۔ یہ ہندوستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مودی کو کیوں نہیں سمجھ آئے؟ چائے کے ابال اس کے دماغ کو تو نہیں چڑھ گیا؟ سر ابھی پچھلے 2 سے 3 ہفتے پرانی بات ہے کہ سندھ کے علاقے سے ایک مچھیرے کا بیان سامنے آیا تھا، اور اس مچھیرے نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی اور آپ انڈین واٹرز میں چلے جاتے ہیں۔ کیا نام بتایا؟ اعجاز ملا۔ اعجاز ملا۔ جی، اعجاز ملا صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ سو ان دیٹ سچویشن جب اس کو جان خلاصی کے لیے اس کے آگے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ ہمیں لا کے کچھ CNICs دیں گے، فوجی وردیاں دیں گے اور کچھ زونگ کی سمز لا کے دیں گے، اور آپ ہمارے لیے یہاں پہ مخبری کریں گے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ہی مومنٹ سے یہ چیز سامنے آ چکی تھی کہ اب انڈیا پھر سے کسی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ یہ آج سے تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ عبداللہ بھائی 2 سے 3 ہفتے پرانی بات ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن، لوگوں کو اس طریقے سے پکڑ لینا، ان شرائط پہ ان کی جان خلاصی کرنا کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کریں، اس کے بعد ہم آپ کو جانے دیں گے۔ ابھی نندن کی آپ نے بات کی، رافیل کی آپ نے بات کی، پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ انڈیا اپنے اس بالی ووڈ ڈرامہ، اس بالی ووڈ کی ڈیلوژن سے باہر نہیں آ پا رہا۔ سو وہی بات ہے کہ آئے دن ان کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کہاں پہ، آپ نے کس طریقے سے پاکستانی آرمی کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ سٹینڈ نہیں لے سکے۔ سو یہ ڈرامہ چلتا رہے گا جب تک کہ یہ لوگ اصلی اور حقیقی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ نہیں آتے۔ جی ذرا یہ بتائیے، آپ کشمیر سے ہیں، کشمیر کی بات ہوئی، میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں جو سرچ آپریشنز چل رہے ہیں، کوئی وارنٹ نہیں ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کالجز میں سکولز بند ہیں، ایک میسیکر سی سچویشن ہے۔ تو ہندوستان ہیومن رائٹس تو خیر دور کی بات ہے، وہ بھول گیا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ برہان وانی کی لیگیسی کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ بینگ اے کشمیری، آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر پچھلے دنوں نا کشمیر کے اندر یہ لا پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب یہاں پہ ٹرائی لنگول سسٹم جو ہے اس کو اوریجنیٹ کیا جائے گا، یعنی ان کی سرکاری زبان کشمیری ہے اور اردو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ 2019 کا جو ڈیموگرافک چینج ہے، اس کے بعد 2020 کے اندر ایک لینگویج ایکٹ پاس ہوا تھا، اور اس لینگویج ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو آرٹ اور کلچر سوسائٹیز ہیں وہاں پہ پراپر ہندی لینگویج کے ڈپارٹمنٹس بنا دیے گئے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹس کے تھرو نہ صرف ان سوسائٹی کے لوگوں کو انفورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ہندی زبان سیکھیں، بلکہ جتنے کشمیری ہیں ان لوگوں کو بھی فورس کر کے ہندی زبان سکھائی جا رہی ہے، اور سرکاری سطح پر اس زبان کو along with آپ کی انگلش نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ایک کلچرل وائلیشن ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ باقی ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو ہیومن رائٹس واچ بات کرے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بات کرے، یا یونائٹڈ نیشنز بات کرے، تو وہ تو ایک الگ سے ہے، لیکن اس ٹائم پہ جہاں پہ آپ نے 2019 میں ڈیموگرافک چینج کیا، جہاں پہ آپ نے لوگوں سے ان کی زمینیں ضبط کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ اب آپ ان سے ان کا کلچر اور ان کی زبان بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو اس کے اوپر میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ہندو کا اور ہندتوا کا اور بھارت کا ایک جو مکروہ چہرہ ہے وہ ساری سر کلچرل ٹیررزم ہے، لنگوسٹک ٹیررزم، لنگوسٹک ٹیررزم ہے، اور ایک مکروہ چہرہ کہ آپ نے نہ صرف ان سے ان کی زمینیں لیں، ان کے گھر لیے، بلکہ اب آپ ان سے ان کی زبان بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ سدرا آپ ہنس رہی ہیں بہت زیادہ، بس بتا دیں اس ہنسی کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا سرنڈر موزی کی کوئی ادا پسند آئی؟ کیا وجہ ہے، کیوں مسکرا رہی ہیں؟ سر میں بیوقوف دشمن پہ ہنس رہی ہوں جو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ میرے ہنسنے کی جو بیسک وجہ ہے، جیسے عبداللہ بھائی نے جس طرح بات کی کہ بادل آئے ہوئے پاکستان پہ حملہ کر دو، تو اسی طرح کچھ دیوانوں کا خواب تھا کہ لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے۔ پہلے کچھ دیوانے یہ خواب دیکھ کر بھی آئے تھے، تو میں یہ سوچ رہی ہوں اور یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں کہ کیا یہ ہمیں اپنی طرح کا بیوقوف سمجھتے ہیں، یا یہ لاہور سمجھتے کے ہیں ناشتے کی قیمت کیا ہے کہ ہم نے بندرگاہ
کہ ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. تو بات اتنی سی ہے سر کہ بیوقوف در بیوقوف اس قوم کو چلاتے آ رہے ہیں. ایک بزدل، ذلیل اور ایک بیوقوف دشمن سے ہمارا واسطہ ہے. ہم بدقسمتی سے ہم اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ان بیوقوفوں کے ساتھ ہم ایک خطے میں رہ تو رہے ہیں، اور فخر اس بات کا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی افواج ہر وقت چاق و چوبند بیٹھی ہیں، اور غرور اس بات کا ہے کہ ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر انسان اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایڈونچر مس ایڈونچر کر سکتے ہیں فالس فلیگ؟ 100 دفعہ کریں سر، اس کے بعد ان کو منہ توڑ جواب ملے گا. بینگ کشمیری آپ کے کیا جذبات ہیں؟ انسپریشن، آواز دلی کے ایوانوں تک جانی چاہیے. سر بینگ کشمیری میں تو کہتی ہوں کہ آواز دلی کے ایوانوں تک نہیں، وائٹ ہاؤس تک بھی جانی چاہیے، کہ پھر ان کو دوبارہ انٹروین کرنا تل ابیب تک پڑے. نہیں، ان کو انٹروین کرنا تل ابیب ون وے اور دا ادر. اوکے اوکے. ان کو انٹروین کرنا پڑے کہ اب پھر سے جنگ، بلکہ ان کی تباہی انڈینز کی ہم نے رکوائی. ایک ون لائنر عبداللہ بھائی یہ بتائیں، لاہور ناشتے کی کیا قیمت ہے؟ اگلی دفعہ ہندوستان کو بتائیں ذرا، ناشتہ کتنا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ یہ ناشتے کی قیمت ہے The tea was ایک چائے کی fantastic. پیالی. ٹی واز فنٹاسٹک. اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں ناظرین. ٹی واز فنٹاسٹک، چائے بہت عمدہ تھی.